کسی بہن نے پوچھا ہے کہ میں اکثر و بیشتر بچوں پر غصہ کرتی ہوں اور کبھی کبھی بچوں کو مارتی بھی ہوں، یعنی فزیکل پنشمنٹ بھی دیتی ہوں، کیا اس کا بچوں کی ذہنی صحت پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ والدین جب غصہ کرتے ہیں، چاہے وہ آپس میں کر رہے ہوں چاہے وہ بچوں پہ کر رہے ہیں، یہ دونوں کیسز بڑے کامن ہیں نا گھر میں، والدین آپس میں بھی چیخ و پکار کر رہے ہوتے ہیں یا بچوں پہ کر رہے ہوتے ہیں، تو پہلا اثر ذہنی صحت پہ پڑتا ہے۔ بچہ خوفزدہ رہنے لگ جاتا ہے، غیر محفوظ اپنے آپ کو تصور کرنے لگ جاتا ہے۔ اچھا، یہ سننے میں بڑا آسان ہے ورڈ، آپ سوچئے جس جگہ پر آپ غیر محفوظ رہیں، آپ کہیں چلے جائیں اور آپ کو لگے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ آپ کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں جنگ چھڑی ہوئی ہو، آپ رات کو سو نہیں سکتے وہاں پر۔ ابھی آپ فلسطین چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا غیر محفوظ ہونا کتنا خطرناک ہو۔ تو یہ بچے اسی طریقے سے جب وہ والدین کو لڑتا ہوا دیکھتے ہیں یا آپ ان پہ چیختے ہیں تو وہ غیر محفوظ ہو جاتے ہیں اپنے گھر میں، تو کیسی کیفیت ہوتی ہوگی نا۔ یہ بچہ اپنے ہی گھر میں محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اب سوچئے کہ اس کی ذہنی صحت کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ غیر محفوظ ہوگا تو کیا ہوگا؟ فکر لاحق ہوگی۔ کیا یہ کیفیت بچے کی ذہن کو اتنا متاثر کرتی ہے کہ آگے چل کر بعض اوقات بہت سیریس قسم کے مینٹل ڈس آرڈر بچوں کے اندر جنم لے لیتے ہیں۔ نمبر 2، بچوں کے رویوں میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بچے منفی رویے اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آلریڈی والدین کو جھگڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں، غصہ کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو ان کے اندر بھی پازیٹیو رویوں کی جگہ نیگیٹو رویے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہماری یا ہمارے بچوں کی جو سب سے زیادہ لرننگز ہوتی ہیں وہ ایسے الفاظوں سے، پڑھ کے کتابیں سمجھانے سے نہیں ہوتی۔ سب سے زیادہ ہم جو سیکھتے ہیں وہ آبزرویشنل لرننگ کے تھرو سیکھتے ہیں، یعنی اپنی سراؤنڈنگ میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کو آبزرو کرتے ہیں، ہمارا لاشعور ایوری ٹائم اسے آبزرو کر رہا ہوتا ہے اور یہاں پر سیو کر رہا ہوتا ہے، اس کی بیس پر ہماری لرننگ ہوتی ہے۔ تو اگر بچہ ماں باپ کو لڑتا ہوا دیکھتا ہے، غصہ کرتا ہوا دیکھتا ہے، تو آپ بھلے وہ آپ کی طرف توجہ ایسے دے گا ہو یا نہیں دے گا ہو، بھلے وہ کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہو، آبزرویشنل لرننگ کے ذریعے وہ ہر چیز آپ کی تمام تر ایموشنز کو اپنے اندر لے کے جا رہا ہے، جس سے اس کے رویے بگڑ رہے ہیں۔ وہ بہت جلد آپ کو ہارش رویے شو کرتا ہوا نظر آئے گا، جذباتی ہوتا ہوا نظر آئے گا، چیخ و پکار کرتا ہوا نظر آئے گا۔ بچے کے اندر چڑچڑاہٹ ہوگی، یا تو وہ بالکل اپنے ایموشن چھپانا شروع کر دے گا، آپ سے ڈسکس ہی نہیں کرے گا، جو کچھ بھی فیل کر رہا ہے اندر ہی اندر خوف کے مارے دباتا رہے۔ تو یہ ساری چیزیں بچوں کے اندر ذہنی تناؤ اور ڈپریشن کا باعث بنتی ہیں۔ والدین کے غصے کے ڈر کی وجہ سے بچے کے اندر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، بات چیت کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، لوگوں سے کھل کے بات نہیں کر پا رہا ہوتا، اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پا رہا ہوتا، تعلقات استوار کرنے میں اس کو لوگوں سے پرابلم ہونے لگ جاتی ہے، کم گو ہو جاتا ہے، لوگوں کو اوائڈ کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، جو بھی انسان خوف میں ہوگا وہ یہ سب کام کرے گا، ان دا اینڈ کیا ہوگا؟ اس کے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں بن پائیں گے۔ کتنے ہی لوگ ہیں ہمارے ارد گرد، ہم اتنے ان کے ساتھ اچھا کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ تعلقات نہیں بنا پا رہے ہوتے۔ اکثر آپ بھی فرینڈس کے بارے میں سوچتے ہوں گے، میں نے تو اس سے اتنی ہمدردی دکھائی، میں تو اس کے ساتھ اتنی سنسیئر تھی، لیکن پھر بھی وہ پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ مسئلہ ہے۔ وہ کبھی اپنا دل ہوتا ہے تو موڈ ہوتا ہے تو بات کرتی ہے، موڈ نہیں ہوتا تو بات نہیں کرتی۔ ایسے آپ بھی مائیں یا باپ جو بھی ہیں جو سن رہے ہیں وہی اپنے دوستوں کے بارے میں فیل کرتے ہوں گے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے، آپ اس کے لیے خیر خواہ ہیں، آپ اس کو ٹائم دے رہے ہیں، آپ اس کو امپورٹنس دے رہے ہیں، لیکن وہ آپ سے بھاگ رہا ہے اور آپ کو ٹائم نہیں دے گا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ وہ تو مطلب ہی ہے، یہ تو قوم ہی صحیح نہیں ہے۔ آپ کو نہیں پتا بچپن کی وجہ سے اس کے اندر انٹرپرسنل لیول کے اوپر کیا پرابلمز چل رہی ہیں، اس کی سکلز کتنی متاثر ہوئی ہوئی ہیں، وہ لوگوں سے بات نہیں کر پا رہا، ان کے ساتھ بیٹھ نہیں پا رہا، ہیلدی گیدرنگز کو بھی انجوائے نہیں کر پا رہا۔ ٹھیک ہے، کتنے آپ کے دوست ایسے ہوں گے، پروگرام بنتا ہے، 4 لوگ آ گئے، ایک غائب، آ ہی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، آپ بولتے ہیں پتہ نہیں ان کے ساتھ ہمیشہ مسئلے ہی رہے، اوائڈ کرتے ہیں وہ لوگ، ہیلدی ریلیشن شپ کو اوائڈ کرتے ہیں۔ کیوں؟ ماضی کے ٹراماس ان کے ساتھ چل رہے، بٹ وی ڈونٹ نو، ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم تو ان کو لیبل لگا لیتے ہیں کہ یہ ایسے ہی، اگلی بار تو ان کو دعوت بھی نہیں دیں گے، ہم تو ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو۔ ہمیں نہیں پتا وہ کن چیزوں کو جو ہے وہ لے کے چل رہا ہے، اپنی زندگی میں کیا مسائل لے کے چل رہا ہے۔ لہٰذا حتی الامکان کوشش یہ کیجئے بچوں کو پرسکون ماحول دیجئے، محفوظ ماحول دیجئے،
جو بچہ محفوظ فیل کرتا ہے وہ خود اعتمادی بھی فیل کرتا ہے، وہ پھر اچھے تعلقات بھی بناتا ہے، وہ ذہنی طور پر اچھا ہوتا ہے، اپنے ذہن کے تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہے، اسکول میں بھی اچھا پرفارم کرتا ہے، اسپورٹس میں بھی اچھا پرفارم کرتا ہے، فیملی گیدرنگس کو بھی انجوائے کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو خوف دکھا رہے ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کا خوف دیکھ رہا ہے، یعنی ماں باپ کو لڑتا ہوا دیکھ رہا ہے، ایسے کنٹینٹ کنزیوم کر رہا ہے جس میں ایسی فلمیں ہیں، ایسی ڈرامے ہیں جس میں مار دھاڑ ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تو یہ ساری ہی چیزیں اس کے برین کو ری پروگرام کر رہی ہوتی۔ بعض اوقات والدین بڑے پرسکون ہوتے ہیں، گھر کا ماحول بڑا پرسکون ہوتا ہے، وہ آتے ہیں کاؤنسلنگ کے دوران مجھے بتاتے ہیں کہ سر ہمارے یہاں تو کوئی ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا، کوئی چیختا بھی نہیں، پتہ نہیں اس نے کہاں سے سیکھ لیا۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ چیک کیجئے وہ کنٹینٹ کیا یوز کر رہا ہے، تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ یس وہ تو کارٹون بھی ایسے دیکھ رہا ہے کہ کارٹون ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو چیخ رہے ہیں، تو یہ کارٹون بھی سلو پوائزن کی طرح آپ جو ہے وہ بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں کہ ایک کارٹون دکھانے سے پہلے بھی یہ چیک کر لیں کہ اس میں کوئی وائلنس تو نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے۔ فلم ڈرامے اگر بچے دیکھتے ہیں آپ کے یہاں تو چیک کیجئے کہ ان کا کنٹینٹ کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مزید لوگوں سے شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔